گلاں اوتے تے جناب اے کہ امریکہ اگر انڈیا نے رات دے اندھیرے وچ حملہ کیتا تے سویرے سورج چڑھن تو بعد محمد عربی دے غلام آ اے بیان ہوتا جناب ہندو دی دھوتی نہ کھولے کہ نہیں ہو سکتا انہاں دی جرت ہی نہیں انہاں دے پیچھے انہاں دا امریکہ کھولیا ابا کھولیا تے موقع اچھا جناب اسی تے کہنے راوی بھی بحال ہوئے ستلج بھی بحال ہوئے تے جناب سارا کچھ پتہ ہوئے لال قلعے تے جناب ہوئے جھنڈا اجمیر شریف بھی جائیے بریلی شریف بھی جائیے جس سیکٹر میں تسی سمجھو کہ ایتھے اسلحہ گھاٹے اور تعداد گھاٹے اسی تانوں اسلحہ نہیں دے دے صرف تانوں لبیک تے چند بندے دے دے لبیک کا نعرہ لاؤ گے تے رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک حضور کی غلامی ہو بھائی میں پہلے آکھیا لوگوں کو تکلیف ہو گئی سی ڈی این اے تو مراد ہے کہ ساڈا ہاتھ جنہاں دے ہاتھ تے انہاں دا ہاتھ جنہاں دے ہاتھ تے انہاں دا ہاتھ جنہاں دے ہاتھ لوگ میں سمجھان واسطے کیا سی انہوں نے کہا جی جناب ساتھ صاحب نے جناب بڑی عجیب گل کر دیتی میں تو پہلے بھی کیا سی شہادت اس نہیں ملے گی تے جنگ ایک دو میں تلواراں ہاتھ پکڑ کے وہی جائے گا جس کا ڈی این اے امیر حمزہ دا ہوتا ہے بھائی ہن موقع نہ جنہاں نوں تسی پالیا جنہاں نوں تسی جناب وزارتاں دتیاں اے لے جاؤ ڈبو پروگرام نوں اگے کہنا سارے نوں اگے لے کے جاؤ جڑے کہندے سن مولویاں دی جناب جہاد تے بھیج دیو چلو اسی تا فلسطین واسطے آ گیا سی نا ہن تا ہندوستان ہے کہتے ہو وطن سب سے پہلے اگر اگے لگو نا جناب دیکھیے لے جاؤ بیٹر تے آج تسی تیار ہو اسی تیار ہو نومبر 2017 بابا جی دے نال فیض آباد دے مقام وچ بھی تیار عالمین دی برستیاں گولیاں وچ بھی تیار اسی فلسطین دے معاملے وچ بھی تیار اسی اج بھی تیار کسی نو کوئی پریشانی نہیں جناب کوئی مسئلہ نہیں کسی قسم دی کوئی بزدلی نہیں کسی قسم دی کوئی پریشانی نہیں کہ میزائل لگ سکتا وہ جناب جگہ بدل لو وہ جناب یہ کر لو وہ کر لو میں کہا ہے اب تو ہمارا دھرم یہی کہ جل جانا ہے لوکیشن بدل لے یہ کر لے وہ کر میں نے کہا احتیاط ٹھیک ہے جنگ کے لیے ساری باتیں یہ ہیں لیکن بابا جی کہا کرتے تھے ایک بندہ گزرا اور وہ جنگل سے گزرا اور اس نے دیکھا کہ جناب جنگل میں آگ لگی ہوئی ہے آگ لگی ہوئی ہے اور پرندے جناب درختوں کے اوپر بیٹھے ہیں اور بھون رہے جا رہے ہیں بھونے جا رہے ہیں کباب بن رہے ہیں ان کے چل رہے ہیں خاک ہو کے نیچے نیچے گر رہے ہیں اس نے جب دیکھا اس نے کہا آگ لگی جنگل میں اور جلنے لگے صفات اس نے کہا ارے اڑو اڑو پنچھیو جب پنکھ تمہارے ساتھ اس نے کہا اوے پکھو او پرندیو اڑ جاؤ تہاڈے پر نال تسی اڑ کیوں نہیں جاندے انہوں نے جواب دیتا انہوں نے کہا میوہ کھایا اس کا شیرین یہ صفات انہوں نے کہا جناب اے جدو جناب اس نے میوہ دیتا جناب انجیر جناب امرود انگور اینا درختوں دے کھادے میوے کھادے انہوں نے بڑے شاندار اور جناب باہر دی چھان لئی گرمی چیزیں چھان بیٹھے رہے سردی جستے وچ بیٹھ کے گھونسلے بنائے میوہ کھایا اس کا شیرین اور ناس کیے صفات انہوں نے کہا جناب اسی اندے ہوتے گھر بنائے ساڑھے بچے نے جناب اس دے جناب اس نے پتے خراب کیتے اس نے جناب خراب کیتا اب تو ہمارا دھرم یہی کہ جل جانا اس کے ساتھ جناب ہونا سی ادھرنا نہیں اسی نسنا نہیں اب تو ہمارا دھرم یہی کہ جل جانا ہے لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ الجہاد الجہاد لا الجہاد الجہاد ختم نبوت زندہ باد غلام موجود ہے ایک گلا نہیں خالی کر دے اللہ دی قسم ہے نعرہ آئے دلے راہ سے بندے ساڑھی کر نہیں کل حضور دے نام دی قیامت تک اللہ اور اس دے رسول دی نام دی کر لے جس سیکٹر میں تسی سمجھو کہ ایتھے اسلحہ گھاٹے اور تعداد گھاٹے اسی تہانوں اسلحہ نہیں دے دے صرف تہانوں لبیک تے چند بندے دے دے لبیک کا نعرہ لاؤ گے
हमारा निकाल एक हो चुका बाबा जी ने सुनाया नहीं सी दाता साहब के बाद मैं क्यों जनाब मुसलमान 12 रबीउल अव्वल का जुलूस लेके निकले हिंदुओं की आबादी तो उन्होंने शिकायत ला दी उन्होंने अपनी पुलिस को फोन कर दिता उन्हें क्या है कि तो मुसलमान निकले ना अपनी आबादी तो उधर गुजर के जाना सी रस्ते हिंदुओं की आबादी सी ते मुसलमान जनाब उथे जनाब लबैक के नारे लाए रबीउल अव्वल शरीफ का जुलूस सी तो हिंदुओं ने फोन कर दिता अपनी पुलिस को अपनी इंतजामिया को उन्हें क्या मुसलमानों रोको साढ़े महल्ले तो ना गुजरन उन्हें कहा की मसला हो रबीउल अव्वल शरीफ का जुलूस कट रहे हैं उन्हें कहा गल जुलूस की नहीं ये जेड़ा विच नारा ला रहे ना लबैक ये इस तरह नारे आ गए तो साढ़े मंदिर है बैठे ये तो गल कोई नहीं और चले मैं क्या सुनाना कि एक कोई गल कहे कि जनाब गप मारे ये गप नहीं तुसी ये दसो इना सारा कुछ जदों एंड करके घुट ला देंगे एंड करके फोर्सेस खड़ियां करके ते जनाब ए करके ते जनाब पूरे जनाब उत्तो शैल मार के हेलीकॉप्टर नाल जनाब कहते बिल्कुल खत्म करन लग्या ते जदों सार शह नाकाम हो जांदी कपड़े भी जनाब नमक भी बेकार हो जांदा पानी भी बेकार हो जनाब सांस लेना भी महाल होंदा उथे की काम आंदा एक लबैक का नारा लगदा या रसूल अल्लाह लबैक 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 खत्म नबूवत और चले उथे मोहम्मद अरबी दे गुलाम होन ऐदी पृथ्वी दे मुकाबले च गजनवी दे मरन वाले खड़े होन बनेगी कि नहीं बनेगी इंशाअल्लाह हां ए साडे वास्ते तो मसला कोई नहीं जंग असि तो तैयार हां बेशक तुसी आगे हो सही घर पे के नहीं है जनाब मीडिया उते नहीं ना 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 बात सुरूर जो हक व बातिल के कारज़ार में है तो हर वो ज़र्ब से बेगाना हो तो क्या कहिए बयान में नुक्ता तौहीद आ तो सकता है असि तो अनु समझा तो सकते हैं कि हो सकता लेकिन चलना तो साके बयान में नुक्ता तौहीद आ तो सकता है तेरे दिमाग में वो खाना हो तो क्या कहिए मकाम में फक्र कितना बुलंद है शाही से रवश किसी की गदाया ना हो तो क्या कहिए इस्लाम पे यकीन ना होए जिसमें इस्लाम पे यकीन ना होए जिसको हुजूर के नाम पे यकीन ना होए जिसको एक पता ही ना होए कि कुव्वत सुल्तान व अमीर अल्लाह है ना और हैबत हजरत फकीर अल्लाह है एक गल फासिल इस वास्ते साड़ी का जनाब ये नगमा फसले गुल लाला का नहीं बाबा बाहर हो के खजा ला इलाहा इल्लल्लाह जंग यरमुक जान दो जंग यरमुक जान दो जंग यरमुक के दौरान हजरत खालिद बिन वलीद की टोपी गिर गई हजरत खालिद बिन वलीद ने जंग रुकवा दी फरमाया टोपी लगो पहले कई सहाबा शहीद हो गए सहाबा की गल कर रहे हैं बाकी जड़े ताबीन शहीद होए तब ताबीन को अलहदा कई सहाबा शहीद हो गए जब जंग यरमुक के दौरान सहाबा शहीद हुए थे हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा टोपी लगो और लब दे तो जनाब लग गई और टोपी बिल्कुल उसकी 1 दिरहम या 2 दिरहम कीमत बिल्कुल है सादा जिस तरह मुंडे ने पाई हुई है सादा ही टोपी कपड़े दी सीधी हुई टाकियां दी सीधी हुई सहाबा नाराज हो गया हजरत खालिद बिन वलीद का जनाब तुसी अजीब काम कीता ऐ जनाब बंदे जनाब जिन्हें सामने कहते थे बंदे मरवा देते हैं जनाब उससे गल हो गई उन्होंने कहा जनाब तुसी बंदे मरवा देते हैं टोपी वास्ते मैं गल टोपी दी नहीं मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उम्र कज़ा दे मौके पे तशरीफ ले आए हुजूर ने अपने सरे अक़दस दा हलक करवाया जड़े पेशानी ते बाल सन ना मेरे हिस्से चाहे खालिद बिन वलीद ने उन्होंने अपनी टोपी विच सी लिया खालिद की बरकत नहीं खालिद की वजह नहीं और खालिद ने टोपी सिर च रखी हुई जिधर मुंह करदा अल्लाह फतह दे हज़रत खालिद बिन वलीद ने ऐ कीता फिर जनाब सहाबा नु फतह हुई जंग यरमुक दे ऐन जंग के दौरान हज़रत फारूक आज़म का पैगाम आ गया फरमाया खालिद बिन वलीद को मासूल करके नायब कमांडर बनाया जाए कमांडर इन चीफ हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह बनाया जाए अल्लाह चलो सुपर पावर नहीं गिरती सुपर पावर वास्ते कमांडर इन चीफ का इस तरह का होना जरूरी है हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह अमीन व हाज़िल उम्मत इस उम्मत दे अमीन हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह
اور میرے آقا مولا نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت فاروق اعظم کے زمانے کیسر و کسریٰ فتح ہوئے اور آپ حضرت فاروق اعظم نے وزیر خزانہ بھی رہے۔ حضرت فاروق اعظم نے کیا کہ ابو عبیدہ بن جراح، یہ پہلے گل سن لو، ابو عبیدہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں کون؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حضرت خالد جناب فاروق اعظم نے فرمایا کہ ابو عبیدہ میں تیرے گھر دیکھنا چاہنا، تیرے گھر آنا چاہنا۔ انہوں نے کہا امیر المومنین چھڑو پرا، اس گل کو چھڑو۔ انہوں نے کہا حضرت فاروق اعظم نے کہا نہیں میں تیرے گھر آنا۔ انہوں نے ٹال مٹول کر دیتی۔ پھر حضرت فاروق اعظم نے کہا ٹالتے رہے۔ ایک دن اچانک حضرت فاروق اعظم نے ملنے آئے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا چل یار تیرے گھر چلیے۔ انہوں نے کہا میں نہیں چاہتا کہ امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو آن۔ چلیے جب حضرت فاروق اعظم حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے گھر گئے نا، کہ آپ دیکھنا چاہتے سن نا بھائی کتنے مال جناب کتنے وے مال ہے نا اسلام دا نظام کہ ابو عبیدہ بن جراح نے کی بنایا کی کیتا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح دا جب گھر دیکھن گئے نا، جب حضرت فاروق اعظم نے گھر دا کواڑ کھولیا تے اندر داخل ہوئے تے کی پیاسی جڑی پہلی چیز سامنے نظر آئی وہ مصلی سی، دوسری چیز سامنے آئی کہ وضو کرنے والا لوٹا سی، تیسرا پانی پینے والا گھڑا سی، چوتھا وہ بچھونا سی جس کے اندر کھجور کے پتے بھرے ہوئے سن اور وہ چمڑے کا بچھونا۔ اس کو علاوہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح دے گھر دنیا کا سامان کوئی نہیں۔ حضرت فاروق اعظم رو پہ فرمایا ابو عبیدہ بن جراح وہ جڑا تینوں مال غنیمت ملیا وہ جڑی تینوں تنخواہ ملی وہ کدھر ہے؟ فرمایا ابو عبیدہ بن جراح نے ساری اللہ دی راہ میں خرچ کر دی۔ اے حضرت ابو عبیدہ بن جراح پیغام آ گیا، دوران جنگ آ گیا کہ جناب حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو کمانڈر بنا دیتا جب خالد بن ولید کو معزول کر دیتا جا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح آئے اور خالد سیف من سیوف اللہ، یعنی خالد بن ولید اس کائنات کے صبر والے بڑے دلیر، انہوں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے آگیا کیا بھی امیر دا حکم اے آ گیا امیر المومنین دا، ہن دسو کی کرنا؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا بٹھاؤ مینوں ٹوپی اتارو میری، اور کرنا بھی کس طرح؟ سامنے دشمن کی فوجاں کھڑیاں، اے مسلمانوں کے لشکر کے سامنے خالد بن ولید کو بٹھایا گیا، بٹھا کے آپ کی ٹوپی اتار کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے سر تے رکھ دیتی گئی۔ جو سر تے رکھ دیتی گئی تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا خالد یار ناراض نہ ہوئی، امیر دا حکم میں مان رہا۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا بابا جی ناراض کیوں ہونا؟ پہلے تو میرے ہاتھ سن بننے ہوئے، ہن ذمہ دار تسی ہو گئے کہ میں کر دوں پہلے میں ایسا ذمہ دار میرے کو پوچھتا چھوڑی سی بھی ایتھے این کیوں ہویا، ہن تو میرے ہاتھ کھولے ذمہ دار تسی ہو جانا، اسی تو پیچھے لڑن والے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح دے کان حضرت خالد بن ولید نے گل کی، فرمایا میں جا رہا ہوں لشکر سے نکل کے۔ صحابہ بھی پریشان ہو گیا، لشکر سارا پریشان ہو گیا کہ خالد بن ولید ناراض ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے 300 سوار لائے اور لشکر جو نکل کے اس طرح رومیہ دی فوج کے سامنے نکل گئے جس طرح خالد ناراض ہو کے جا رہا۔ حضرت خالد بن ولید نے سواروں لیا غائب ہو گئے، رومی بڑے خوش، انہوں نے کہا اے لے گل بڑی خالد نکل گیا، ہن تو گل ہی کوئی نہیں، ہن تو جناب اسی باقیوں گال ہو گیا، سب خالد ہی روتا روڑا سی۔ حضرت جناب خالد بن ولید نکل گیا، رومیہ نے حملہ کر دیتا، جنگ شروع ہو گئی، تو جنگ سارے مگن ہو گئے نا، مسلمان بھی اور جناب ادھر رومی بھی جنگ مگن ہو گئے۔ این اس وقت حضرت خالد بن ولید جناب کے دور گھوم کے پچھوں رومیہ دی فوج ہوتے حملہ کیتا، اور بڑا آپ نے نعرہ لایا نا، وہ نعرہ بڑا عجیب سی، کہنے نو نعرہ لگتا سی تو رومیہ دے جناب نصرانیہ دے اور جناب پارسیہ دے پیر ہل جاندے سن۔ اور نعرہ کی سی، فرمایا انا فارس الشدید انا بطل الاندید انا خالد بن الولید۔ انا معنی کیے، فرمایا میں او شاہ سوارا جڑا ہوا دے رخ تے آندا، فرمایا انا بطل الاندید، فرمایا میں او جمی ہوئی برف ہاں جڑے جناب سامنے جمع ہویا پہاڑ ہاں، جمع ہویا جناب سکون ہاں جڑا آنے والی سامنے والی سفر کو چیر کے رکھتے ہیں، جدھروں گزردا مینوں رستہ دینا پیندا، میں کسی کو رستہ نہیں منگدا۔ انا بطل الاندید انا خالد بن الولید، یہ میرا نام خالد بن الولید۔ این کر کے رومی جنگ لڑ رہا ہے، انہوں نے ہاتھوں میں چاہیں کام کے تلواریں چھٹیاں شروع ہو گئیں، کیوں چھٹیاں؟ اقبال کہتا قبضے میں بھی یہ تلوار آ جائے تو ہوں گے یا خالد جہاں باز آئے یا حیدر کہتا۔ ہن تو گل سمجھ آئی؟ جناب ادھر والا بھی ادھر والا بھی میڈیا یوں میں کہا چلیا جگہ نہیں لڑیاں جانیاں، این تک گلاں نہیں ہوندیاں نا دشمناں نال، دشمناں نال تو حقیقی گل ہوندی۔ وزارت صحت کا کام نہیں کرنے والا کام کرنا، بھئی اتنے زخمی ہو گئے اتنے ہو گئے، یہ تو پھر جناب شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نوال غنیمت کا کشور کشائی، یہ تو گل ہی کوئی نہیں۔ اور یہ جناب اے سب جناب اقبال کہندا
اقبال کہتا کہ جناب یہ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اور جناب اقبال کہتا تسی آسان سمجھتے ہو کہ حضور دے جناب ایمان لینا کہتا یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا کہ آگے ایک تو نہیں کہنا جناب اے جناب اتنے زخمی ہو گئے. حضرت خالد بن ولید نے جنگ یمامہ جناب سیدنا صدیق اکبر نے نہیں پیغام پہنچایا کہ حضرت سالم بھی شہید ہو گئے، فلاں بھی شہید ہو گئے. حضرت خالد بن ولید نے ایک کو پیغام بھیجا، فرمایا امیر المومنین مبارک ہو گئے، ختم نبوت کا ممکن رگڑا گیا. یہ تھوڑی جناب ہوتا یہ تو جناب یہ تو چھوٹیاں گلان ہوتے تو جناب ہے کہ امریکہ اگر انڈیا نے رات کے اندھیرے حملہ کیتا کہ سویرے سورج چڑھن تو بعد محمد عربی کے غلام آ رہے اے بیان ہوتا. جناب ہندو کی دھوتی نہ کھولے کہ نہیں ہو سکتا، انہوں کی جرت ہی نہیں، انہوں نے پیچھے انہوں نے امریکہ کھولیا آپا کھولیا تے موقع اچھا جناب اسی تو کہنے راوی بھی بحال ہوئے، ستلج بھی بحال ہوئے تے جناب سارا کچھ پتہ ہوئے، لال قلعے تے جناب ہوئے جھنڈا، اجمیر شریف بھی جائیے، بریلی شریف بھی جائیے، سلطان ٹیپو شہید کی قبر تے بھی جائیے، جیسے لکھا ہے یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے، ابھی تک اسلام مالدار ایسے سفینوں سے، ابھی تک یہ صدا رہی ہے تربت کے سینے سے، اگر ذلت کا جینا ہو تو موت اچھی ہے. اسی تو جناب سلطان ٹیپو کی قبر تے بھی جائیے، کیا بات ہے جی، انہوں نے قبر تے جائیے، اسی اورنگزیب عالمگیر کی قبر تے بھی جائیے، پتہ لگے جناب اسی جا کے سلوٹ پیش کریے، اسی اپنا تاج محل بھی دیکھیے، اسی لال قلعہ بھی دیکھیے. یہ تو ساڑھے بڑے نے بنایا نا، یہ تو قابض ہو کے بیٹھے ہوئے جناب، یہ تو بزدلن 1000 سال حکومت کے نہ کی تھی، مغلہ نے کی تھی نا. مغل کون سن؟ مسلمان سن، ساڑھے تباہ و اجداد نے کی تھی نا. یہ تو قطارہ نے میر جعفر اور میر صادق کی اولاد آگئی نا کو، انہوں نے جناب دے دیتا نا ان کر کے. نہیں تو مسلمان جدو دے تھے کلمہ آیا تو دے حاکم مسیح رہنا. ایک بات جو جناب انہوں نے بڑھا دیتا نا، جتنے بھی مسلمان ہوئے گا کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہوں گے، حکومت اسلام کی ہوئے گی. کمیاں کوتاہیاں سارا جو ہو سکتی ہیں. ایک کہتے سن انہوں نے اینج کیتا، انہوں نے اینج کیتا، میں کہا انہوں نے جو بھی کیتا نا 1000 سال ہندوؤں نے ایتھے نک پا کے رکھی کابو نہیں آتا. بکواس کرتے ہو تسی تاریخ دے اٹھا کے کہ انہوں نے ایسے کیا، انہوں نے جیسے بھی کیا، انہوں نے 1000 سال ہلنے نہیں دیا کسی کو. آپس میں ان کے جو بھی معاملات ہیں پھر سب کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن جناب 1000 سال تک انہوں نے جناب اگرچہ عبدالی خاندان آیا، غوری خاندان آیا، ایبک خاندان آیا، جو بھی آئے اور رنگینے بھی آئے، لیکن انہوں نے ہندوؤں کو پڑھ کر نہیں دیا. یہ بڑی عجیب بات ہے. تم نے جناب کلمہ پڑھا ہے، کہتے ہیں جناب ہم چلو بسم اللہ کرو. ویسے بھی اسی اس سے کہا نا کہ جنگ جناب جنگ منگنی نہیں چاہیے تھی، جو مسلط ہو جائے پھر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. یہ میرا سبحان اللہ وفیل جو کو نیار سبحان اللہ وفیل اقبال مکرمت حضور نے فرمایا آگے بڑھنا عزت ہے، پیچھے ہٹنا ذلت ہے، بزدلی ہے. اور کوئی بھی شخص اپنی بزدلی کی وجہ سے موت سے بچ نہیں سکتا. مارتا جانا سارے جانا. یہ تو موقع اسی چاہنے راوی میں بڑا ستھرا ہو کے بوے، چناب بھی بوے، ستلج بھی بوے، بیاس بھی بوے، گنگا بھی بوے، سارے بون. بارہ امن دوبارہ حضور نے دے دیا. اے جناب اے پاکستان کی سرحد اس واسطے کہ ہر ملک ملک کے مایاست، کہ ہر ملک مل کے خدا مایاست. یہ تو طارق بن زیاد نے کیا سی نا، انہوں نے کہا اسباب بھی اب تک کسی نے جلائیں، طارق ایتو کی کتا کشتیاں جلا دیتی ہیں. انہوں نے کہا پریشان نہ ہو جدھر اسی جا رہے ہیں ہر ملک ملک کے مایاست. انہوں نے کہا ہر ملک ساڑا، انہوں نے کہا کہ میں، انہوں نے کہا ہر ملک مل کے خدا مایاست. انہوں نے کہا ساری کائنات ساڑھے خدا دی مل کے، اس واسطے ساری کائنات ہی ساڑھے. اس واسطے یہ تو پریشان ہونا نہیں گل کوئی نہیں. یہ تو جناب میرے کہتے ہیں ہم نہیں چاہتے. میں نے کہا آپ کچھ بھی نہیں چاہتے. آپ ہمیں تانے دیتے تھے کہ مولوی حلوہ خور ہے، ہم آپ کے لیے حلوہ بنواتے ہیں. اسپیشل حلوائی آپ کے پاس ہے جی کوئی چنگا حلوائی، انہیں پکا کے نم مردوتوں نے بھیجو. انہوں نے کہا تسی سانو تانے دیتے سو اسی حلوہ بھی کھان دیا تے محمد عربی دے جناب دین ہوتے سامنے نگرہ بھی کھان دیا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. جناب پیر صاحب اور مولانا نورانی میں کسی نے کیا نہ کہنے کا مولانا حلوہ کھائیں گے؟ میں ضرور کھائیں گے، اس لیے کہ حلوہ کھانے کے لیے منہ چاہیے.
حضور کے دین کی بات کرنے کے لیے جناب آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی پریشانی کسی قسم کی کوئی کسی قسم کی کوئی میڈیا تے جھوٹا ہے تو پروپیگنڈا کرتا ہے جناب ایسا کرتا ہے انہاں تو پریشان ہونے کی لوڑ نہیں. اسی محمد عربی دے غلام ہاں کہ ساڈا تعارف کی ہے کہ دشمن سامنے آ جائے انہاں کہا بھوکے ہوئے ہو کپڑے دینے ہیں تانوں جناب روٹی دینے ہیں درہم و دینار دینے ہیں فرمایا نہیں نہیں اسی بھوکے نہیں ہوئے سانوں پتہ لگیا رومیوں دا خون بڑا سوادی بات کہتے ہیں بات ہے حضور دی اور بابا جی نے فرمایا اس ترجمانی بھی حضور دا غلام نہیں کر سکتا. آگے ظاہران حریم مغرب آزاد بنے رہبر ہمارے ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا ہے ان سے نہ آشنا رہے جنہاں حضور دی سیرت پڑھی نہیں جنہاں جناب حضور دی سیرت نہیں پڑھی حضور دی صورت نہیں پڑھی حضور دا جمال نہیں پڑھیا حضور دا حسن نہیں پڑھیا امام الانبیاء دا چلنا نہیں پڑھیا اٹھنا نہیں پڑھیا بیٹھنا نہیں پڑھیا حضور دا چہرہ نہیں پڑھیا انہوں نے کی پتا ہوئے کہ جناب اسلام کی ہے اسلام کا صلاح الدین ایوبی نے پتا جو سامنے آئے نا ان کر کے جناب تین دے مقام ہوتے کہ وہ جناب پورا یورپ کو مڑایا انہوں نے بائی جرنیل جناب اپنی فوجیں لے کے پولینڈ ہالینڈ تے جناب اس وقت دے جناب سارے فلپ آگسٹس تے جناب ریجنارڈ نے سارے آ گئے این کٹھے ہو کے بائی جناب حکمران تے کلہ صلاح الدین ایوبی ایک طرف دنیا ہے اور دنیا کے بندے ایک طرف میں ہوں اور میرا خدا. کیسا منظر ہونا بائی ملکہ دیا فوجہ ایک طرف ہے اور بائی انہوں نے بڑے نامی گرامی ریچرڈ شیف دیل تے جناب فلانا اور سارے آ گئے جناب ایک طرف صلاح الدین ایوبی تنے تنہا کھڑیا جناب جب دیکھے نا سامنے اتنی جناب انہوں دی فوج اور اتنی انہوں دیا جناب 100 تو زیادہ صفحہ تے مسلمانوں دیا 33-32 صفحہ تے جناب صاحب ظاہر انہوں نے جھنڈے تے انہوں نے گھوڑے تے انہوں نے جناب بڑے تبل تے انہوں نے جناب بجے تے صلاح الدین نے جناب مسلمانوں تے دلاؤ تے ایک باری جناب روک تاری ہویا کہ صلاح الدین ایوبی نے کہا بلاؤ مسلمان کاری نو انہوں نے کہا بلاؤ لے کے انہوں نے کہا کی کرنا ہو جناب قرآن انہوں نے کہا کٹھے ہو جاؤ کاری سارے ایک طرف کھڑے ہو جاؤ انہوں نے کہا شروع کرو ذرا پڑھو قرآن یہ جہاد کی آیتہ یا ایھا النبی یجاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم کہنے جب قاریوں نے تلاوت شروع کی تھی نا جہاد کی آیتہ براۃ من اللہ ورسولہ اے جب پڑھنی شروع کی تھی سورہ انفال تے سورہ توبہ یہ آیتہ پڑھنی شروع کی تھی تے قریب سی مسلمان اڑ کے انہوں نے حملہ کر دیتے اے تاریخ اسلامی انہیں جناب پھر بڑے بڑے محدثین اگے بلائے بڑے بڑے جناب انہیں حضرت امام بوصیری دے شاگرد بھی ہیں شرف الدین بوصیری دے شاگرد بھی ہیں انہوں کا نام میرے ذہن سے نہیں ہونا آپ دے شاگرد بھی بڑے بڑے اس دے محدث انہیں کیا کیا ہو جی انہیں کیا حضور دے سناؤ اور جناب حضرت عامر بن عقبہ نے جڑے اشعار پڑھے جنگ خیبر جاندے آیا پھر انہوں نے جناب دیکھو نا سامنے ایک تا تقریر ہے تھے ایک سامنے کفر کی فوج کھڑی ہوئے پھر مسلمانوں کی فوج کھڑی ہوئے پھر سرپس الار کہہ رہے ہوئے سناؤ ذرا حضرت عامر بن عقبہ دی اور جناب اشعار جنہیں انہیں جناب خیبر جانے پڑے پھر انہیں اپنے انداز پڑے ان کے وہ ہے بھی عرب جو انہیں پڑے ان کے اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فدان لکا ما ابقینا والکین سکینت نہ رہنا یا رسول اللہ تسی نہ ہوندے تسی نمازہ کتھو پڑھتے تسی نہ ہوندے اسی روزے کتھو رکھتے تسی نہ ہوندے اسی زکاة کتھو دیندے حضور تسی نہ ہوندے اسی حج کتھو کرتے یا رسول اللہ جدو تک زندہ توڑے نام تے کرتے رہو گے حضور جتھے بناؤ گے اسی چلتے رہو گے یا رسول اللہ ساڑیاں نصرہ میں باڑے ہوتے قربان باڑے دین ہوتے ہے جو پڑے ہوئے گا مسلمانہ رکھی منظر ہے اے بڑی عجیب بات ہے اے تو پھر اگے ہے نا کہ جناب جب سامنے آئے نا تو انہوں نے سب نے بڑا جرنیل سی اس نے تلوار کٹی اور بڑی سپیشل تلوار بنا کے لایا اور اس نے جناب ریشم پتہ ہے جنگ مرد واسطے ریشم نہیں ہے اتنے تو مرد سونے پائی کرتے ہیں نا مرد واسطے ریشم پانا جائز نہیں لیکن جنگ دے دوران جائز ہے اس واسطے کہ اس کے ہوتے جناب تلوار وغیرہ تیر پھسل جاتا اس نے چلتا نہیں ہو جناب دائیں بائیں نکل جاتا اس واسطے جنگ وچ پانا جائز ہے کہ جناب ریشم کہ انہیں ریشم جناب ریشم ہوتے تلوار نہیں چلتی انہیں ریشم دی گدیاں ایک بنائی ہوئی سن انہیں این کر کے ہوا چ اچھال کے تے تلوار نہ کٹیاں کہ مسلمانوں دے لشکر تے روک پایا انہیں کہا کہ سیو تلوار لے کے آئے ریشم بھی کٹ دین گیا کہ صلاح الدین ایوبی نے دیکھا نا کہ بھئی ان جناب وہ اپنا جنگی مظاہرہ کر رہا پھر جناب کفر کے سامنے کہ صلاح الدین ایوبی نے پہلے صف وچ کھڑے ہوئے جناب ایک مجاہد کو تلوار پکڑی اور پکڑ کے پہلی صف وچ آیا اور انہیں ریشم کا کپڑا اچھالیا گتی تک کٹی جا سکتی ہے کپڑا جڑانا قیامت تک کپڑا جڑانا وہ تلوار نہ کٹے نہیں جا سکتا سادہ بھی ہوئے تک نہیں کٹے گا تو پھر جانا ہے کیا کہ شاپر طرح اس طرح پھر جانا صلاح الدین ایوبی نے ایک چھوٹا جا ٹکڑا رہا ہے جناب این کر کے جناب ریشم دا انہوں ہوا اٹھا لیا پھر تلوار چلانی شروع کی تھی اس وقت تک ٹکڑے کی تھے جو تک زمین دے لے گیا
جان چو صلاح الدین ایوبی نے اس اڑتے ہوئے کپڑے سے کئی ٹکڑے کر دیتے انہوں نے کہا تو گدیاں اچھال رہے ہیں اسی ریشم اڑتے ہوئے آج اتنے ٹکڑے کر دیتے پھر طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو سود اس نے پایا انہی کے جگر میں پھر آیا نا یتیم کے مقام پر تو جناب بڑی پیاری سے کر کے آیا ان کے نائٹ تھے میں اس لیے یہ سنا رہا ہوں کہ قوم دلیر ہو کچھ نہیں ہوتا یار مانتا جانا مارو بھی گیا کڑے جناب حریصے تے جناب پاوے کھاندے ہوئے جناب وہ چمنٹا دے قبرستان ہے چلو دیئے قبران تے مارو شیر بھی گیا جناب سینے تے بم بم کے انڈیا ٹینٹ الجہاد 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 جناب دشمن سے ٹینکر دیئے جناب قطارہ اڑا کے رہا دیا جناب کونہ تو ہو رہا ہے چمنٹا دے مقام ہے میں قبرستان ہو دیکھ کے آیا تو بڑے بڑے جناب ملکہ راجہ خاندان کی قبران لیکن انہوں نے ان کے مجاہدین کی قبر آج تک زندان جناب بم بم کے انہوں نے تھلے سے دیتے سر اس واسطے انشاءاللہ کوئی مسئلہ ہی نہیں وانتم اللہ لہم ان کنتم مومنین شرط ہے مومن ہونا ہاں یہ ابا جی امریکہ دا فون دا انتظار کر رہے ہیں کہ جناب اسرائیل دا تو پھر ایک گل نہیں بننی ہاں یہ نہیں کرنی ہاں ایک کو طرف توجہ رکھو مدینہ پاک ہے سارے دروازے بند کر کے سارے فون بند کر کے ایک باری توجہ مدینے حل کرو تو پھر دیکھو پڑھتا کی ہے پھر حضرت خالد بن ولید نے جناب جنگ بوتج جو دیکھے نا حالات خراب ہو گئے کہ جناب بڑی سخت جنگ آ گئی آپ نے فرمایا یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ انصر یا محمدہ انصر یا محمدہ پھر کی بنیا جی حضرت جناب براء بن مالک نے کلے میں جناب 40,000 نہ لڑتے ہوئے لشکر کے نہ دروازہ توڑ دیتا اے اسلام اپنی پاور رکھتا اے اس سے پاور نہ تعصب قیامت قائم و دائم رہے گا اسی طرح جناب کہہ دیا کہ جناب کوئی اگے بدو جناب کوئی گل بڑھے جناب تگڑے ہو کوئی گل نہیں کیا ہوا جناب اقلیت کے شدیے شدر نال ہے نہیں کوئی جناب چھوڑو کوئی غزنوی کوئی ابدالی کوئی غوری کوئی جناب عطف جڑی قوم کہنی سی غوری آیا میں کہا بچی نہیں آیا تو گل بڑی نا ہوں آیا کہ نہیں آیا دیکھو جی عجیب بات ہے کہ امیر المجاہدین دے پہ این ہی الفاظ موجود ہیں جنگ تو انہوں لڑنی پہنی پانی دی وجہ آج لڑو کال لڑو تو انہوں لڑنی پہنی کسی آج نہیں لڑو تقریر بابا جی دی ہے جی موقف پہ آپ جنگ کے بارے میں کہا ساڑھا موقف تو بھریا پیا ساڑھا موقف ہے تو انہیں انڈیا چینل بند کیتا نچن والے تو بند کیتا ٹپڑ والے تو بند کیتا اور جناب گنجو پارٹی دا انہوں کا موقف ہی کوئی نہیں ساڑھا ہے نا ساڑھا موجود ہے وہ اس سے موقف تو ڈر دیں جی تو انہوں لگتا آپ جناب موقف دے ہوتے ایسا بابا جی دا طرف 10 منٹ تک کلپ چلاؤ ذرا موقف آ جانا ہونے اے بے وقوف بنا دے ہوئے جناب ہے کر کے اے پرانی کھیڑا ہو گیا مجھے یاد ہے ذرا ذرا تمہیں یاد ہو گیا بہرحال اے تو جنانہ لڑائی ہوئی اے تو جناب مردانہ لڑائی تو نہیں نا مردانہ تو ہوئے حضرت جناب ابو دجانہ نے حضور کو تلوار لے لے اور پھر این ہاتھ کھول لے اور پھر این پہلوانوں کی طرح چلے حضور نے فرمایا اللہ نوے چال نہ بڑی ناپسند ہے لیکن دشمنوں کے سامنے پسند ہے دشمنوں کے سامنے پسند ہے بس اتنی بات ہے میں آپ کر لگا کہ ہتین دے مقام تے جب پھر جنگ شروع ہوئی نا تو انہوں نے جناب بڑے بڑے جس طرح کہنے رافیل تیارے اس دور تے انہوں نے جناب بڑے فوجی انہوں جناب صرف اکھاں نظر آنیاں سن باقی سارا لوہے دا لباس پہنا ہویا اللہ تعالیٰ نے عقل کی اپنے حبیب کے غلاموں کو دیتی نا صلاح الدین ایوبی نے جنگ شروع کی تھی جنگ کردے جب 9 بجے نا کہ انہوں نے جناب جنگ کے جناب سارا پاسا سی نا وہ فوجاں دی ترتیب ایسا دیتی کہ انہوں سارے دا منہ جناب سورج وال ہو گیا انہوں لوہے دے لباس پائے ہوئے سن جدو 11 بجے تو لباس انہوں واسطے عذاب بن گیا اور جدو تپے نہ ہویا انہوں واسطے عذاب بن گیا کہ وہ دفاعی جنگ لڑ رہے سے صلاح الدین ایوبی جدو انہوں نے دیکھے نا بھئی انہوں نے پیر بھی پسینے ناشرا پور ہو رہے ہیں کہ پانی بھی پین نہیں دیتا جا رہا پھر صلاح الدین ایوبی نے کیا بھئی ہون چڑھو بھئی محمد عربی دے غلاموں یہ سمیت چڑھ جاؤ پھر ایتھلیٹ بڑے کہ کہنے 40 سال تک عیسائی فوجاں نوں گیدو اور کان کھاندے او موٹے ہوندے او مر جاندے اوتھے پھر انہاں نوں کان کھاندے او موٹے ہوندے اوتھے مر جاندے 40 سال تک کوئی اور مزید جناب مردار لوڑ نہیں پئی اوتھے جناب رکھدے رہے 40 سال تک اوتھے جناب تافنے بندے نیڑوں نہیں سن گزر سکتے عیسائی بڑے ہاں پھر اس نوں بھی بڑھیا جنے کیسی دلونی علی محمد اللہ بلاؤ
اپنے آقا و مولا نو کتنے تہاڈی مدد واسطے آن برنس ہاں برنوس ریجنالڈ برنوس عربی نام برنوس ہے ریجنالڈ انگلش نام ہے اور جناب انہوں کیا انہیں کس نے بلاؤ حاجی دے قافلے تے ستے حملہ کی جاگی دا کہ بلاؤ انہوں جناب تہاڈی مدد کرن جناب صلاح الدین ایوبی نو ایک جناب کلکسی او سامنے آگے گرفتار ہو گئے جب سارے جرنیل گرفتار ہوئے انہیں کہا جی معافی دے دو تو میں آج آتے انہوں بھی معاف کہتا آج جناب میں اپنے آقا و مولا دی جناب سنت ادا کرنی فتح مکہ کے دن سارے آداء دین نصرت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے اور میں جاتے انہوں بھی معاف کیتا جا سارے ہتھیار سکو معافی لیندے جاؤ جدو آئی میں پرنس دی باری میں تو میری یاد ہے تو میرے خیال ہے تیرے تک تیرے واسطے تک تیرے پیچھے پیچھے آنے تک میں فلسطین تک پہنچا پکڑو میں تو کیسے حضور دے بارے بتا میں نے معافی میں نہیں سارے نو معافی ہے تینوں معافی نہیں یہ بڑی عجیب بات ہے جب صلاح الدین ایوبی نے تلوار کھینچی نا کہ ساری فوج نے شور پا دیتا انہوں نے کہا حضور تسی سارے نو معاف کر دیتا سی تانوں کوئی نہیں پوچھا تسی امیر ہو جو مرضی کرو کماندار ہو سپہ سالار ہو جو مرضی کرو لیکن اے جڑا نہیں ہے نا اسی بھی حصہ پانا نہیں اے اسی بھی حصہ پانا وہاں طے ہویا کہ کیویں اینو دیکھ کے لوگ بھی لگی تے جناب کوئی نہیں بچے گا انہوں نے کہا اس طرح میں پھر اس طرح پاندیا ایک ستون تیار کیتا گیا اس ستون نال اس ملعون بنیا ساری فوج باری باری آئی تو اس نے تھکیا اے ہے مسلمانوں کا جذبہ میں اے حضور دا گستاخ ہے انہوں نے جان دینا ساری فوج آئی سارے نے انہوں ٹھوکرا نوایا پھر صلاح الدین نے کہا بھی تہاڈا حصہ پہ گیا اور میری باری جناب اور جناب اپنی تلوار نہ اس دو ٹکڑے کر کے رکھا پھر اگلی بڑی عجیب بات ہے اوے قوم کی دیا نچانے والے کبھی دلیر نہیں ہو سکتے فاتحانہ انداز جب بیت المقدس سے جناب داخل ہویا نا تو مسلمان نکل آئے باہر 90 سال بعد مسلمانوں کو دوبارہ حکومت آئی فاروق اعظم دے زمانے کو بعد رہی پھر 90 سال جناب دائیں بہرہ پھر صلاح الدین ایوبی فاتحانہ انداز جب جناب بیت المقدس سے داخل ہو رہے نا تو مسلمان بچیاں بھی آ گئی عورتیں بھی آ گئی استقبال واسطے کہ مسلمان بچے نے اپنے دوپٹے لا کے صلاح الدین ایوبی دے گھوڑے دے پیروں چھٹے میں ساڑیاں اس طرح بھی تیرے ہوتے قربان بیت المقدس کو فتح کیتا صلاح الدین ایوبی نے باغ کھچیے گھوڑے دیا اور گھوڑے تو تھلے اترے اور انہوں نے دوپٹے نے چک کے اپنی اکھاں نال تے سر تے لا کے کہنے لگا انہاں نوں میں پیراں تھلے دین نہیں آیا انہاں دی میں عزت اور بڑھانا اے اسلام ہے یار اے اسلام ہے اور تگڑے ہو بھائی سبحان اللہ نیندر تو نہیں آئی یہ غازی یہ بابا جی کہندے سے نا چلے ہو انہوں نے حضور دی محبت سکھاؤ ایک وہ گل بن گئی تے نچتے ہوئے باڑی کی طرف جانا بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے